بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان کے مقبول پروگرام میں آج کا موضوع آپ کے سامنے میں رکھے دیتا ہوں. آزاد جموں کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت اور نیو یارک میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی آمد کے موقع پر احتجاج. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, ہمارا جو بھی پروگرام ہوتا ہے, جو بھی ٹاپک ہوتا ہے, وہ دور حاضر عصر حاضر کے لحاظ سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے, یہ جو تحریک عدم اعتماد کی بازگشت, پہلے تو سینہ گدر سے یہ چیز چلی, اس کے بعد تھوڑی سی اخبارات میں چیز آنا شروع ہوئی, پھر سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی, اور اب اس کے اندر ایک انتہائی سنجیدگی کا عنصر دکھائی دے رہا ہے. یہ اسٹوری کیا ہے, پہلے یہ بتائیں. انصر صاحب, میں عرض کروں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ 1975 میں اس کا آغاز ہوا. بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا, لیکن 1985 سے لے کے اب تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پارلیمان ہے آزاد کشمیر کا, ہمارے پالیٹیشنز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو اگر تحریکیں بھی ہوئی ہیں, عدم اعتماد کی تحریکیں بھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ مرحوم سابق وزیر اعظم جناب ممتاز راٹھور جو ہیں, انہوں نے ایک دفعہ اسمبلی بھی توڑی. لیکن یہاں پہ جو کہہ لیں کہ خالصتاً جمہوری جو سسٹم ہے وہ بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. ممبران اسمبلی جو ہیں, عدم اعتماد لانا ان کا جمہوری حق ہے. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جو 2006 میں اسمبلی ممبران جو منتخب ہوئے, پھر حکومت بنی, اس حکومت میں جو ہے وہ سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے. شاید ان کو 2/3 اکثریت بھی حاصل تھی. جی, 2/3 اکثریت بھی حاصل تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف اپنے لوگوں نے عدم اعتماد کیا. پھر راجہ فاروق حیدر صاحب آئے, پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی. پھر سردار یعقوب خان صاحب جو ہے وزیر اعظم بنے, پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. تو پھر سردار عتیق احمد خان صاحب سے چوتھے وزیر اعظم تھے جو ایک اسمبلی میں. تو اس میں ایسا ہے کہ اس وقت جو ممبران اسمبلی جو ہے جن کی وجہ سے وہ اتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے, وہ جو ممبران اسمبلی ہیں اور بالخصوص جو روم رواں تھے, نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ اتفاق سے اس اسمبلی میں بھی موجود ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ یہاں PTI کی حکومت جو ہے وہ مرز وجود میں آئی ہے. اور اس وقت بھی اسمبلی فلور پہ جو میجارٹی ہے وہ PTI کی ہے بظاہر. تو پہلے جو تھے وزیر اعظم اس اسمبلی میں سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب, وہ بھی اپنی جماعت کے وزیر اعظم تھے. ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی جب بازگشت سنائی دی تو بہت سارے لوگ اس کی مذمت کرتے تھے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ہوگی. لیکن انصر صاحب, آپ نے دیکھا کہ اپنی جماعت کا جو وزیر اعظم ہے اسے تبدیل کر دیا گیا. تو سیاست میں کہتے ہیں کہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. یہ ممکنات کا کھیل ہے سیاست. اور ممبران اسمبلی جو ہیں وہ ان کے جو مفادات ہوتے ہیں یا ان کی ترجیحات ہوتی ہیں, تو اسے بے رحم کھیل بھی کہتے ہیں سیاست کا. اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں آپ سے رہنمائی ایک چاہوں گا. جو سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جب عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی, اس میں جو الزامات لگائے گئے تھے وہ انتہائی نامناسب تھے. بے شک بینگ اے جرنلسٹ, آپ نے بھی, میں نے بھی اس پہ اس وقت بات کی تھی, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک لحاظ سے ایک محترم شخصیت کو, بزرگ شخصیت کو ڈس رسپیکٹ کرنا, ان کی بے عزتی کرنا اس کے مترادف ہے. آپ کو یاد ہوگا چودھری محمد یاسین جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے صدر جماعت ہیں آزاد کشمیر میں,
آپ کو اور مجھے ہی انہوں نے انٹرویو 2-3 دفعہ ریڈیو یہیں پہ دیے ایسے ہی ابھی 2 ہفتے پہلے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہفتوں کی بات ہے کہ ہم پرائم منسٹر چینج کر رہے ہیں. تو گویا یاسین صاحب کچھ چیز کک ہو رہی تھی جس کو جانتے تھے، وہ پک رہی تھی کوئی چیز. انصر صاحب ایسا ہے کہ پائپ لائن میں تھا تحریک عدم اعتماد کا یہ منصوبہ اور چلتا رہا. پھر وہ جو ہوتی ہیں سازشی کہانیاں اور مختلف طرح کے جو تفضات، خدشات اور ایک پلاننگ تھی جو چل رہی تھی. لیکن اس میں جو چیز ابھی تک حائل ہے، ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جب کوئی بھی نیا بنتا تو اس میں 6 مہینے کے لیے نا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. تو ایک تو وہ ان کا جو دورانیہ ہے وہ اب پورا ہو گیا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جماعت کے اندر جو ہے وہ 2 سے 3 گروپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر. تو اس میں ایک مہاجرین کا گروپ ہے، ایک بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر ریاست جو ہیں، ایک ان کا گروپ کہا جاتا ہے. پھر ایک گروپ جو ہے وہ جو تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو ان کے الائی ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن کیونکہ جماعت ایک ہوتی ہے. جناب اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب کا بھی گروپ ہے کوئی؟ چودھری انوار الحق صاحب بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں. یہ دیکھیں انصر صاحب، وقت اور حالات کے مطابق جو ہے سیاست میں اور سیاستدانوں میں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. الیکشن میں آپ دیکھیں تو جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں سردار ترین الیاس خان صاحب اور اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک پیج پہ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی امیدواران اسمبلی تھے، بعد میں ممبر اسمبلی بھی بنے. اور یہ بنیادی طور پر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے سخت خلاف تھے، اور اس میں سب سے جو پیش تھے اپنی تقاریر میں، جلسوں میں، وہ جناب اسپیکر چودھری انوار الحق جو ہیں وہ تھے. لیکن ایسا ہوا کہ پھر اکثریت جو ہے پی ٹی آئی نے حاصل کی، گورنمنٹ بن گئی. اس گورنمنٹ میں پہلے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. ان کی بھی اندرون خانہ لیگ پولنگ جماعت کے اندر ہوتی رہی، جس سے وہ بھی باخبر تھے. اور ایک سیاسی بیانات ہوتے ہیں کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، لیکن اندر کی جو کہانی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک سٹیج ایسا آیا جب یہ وزیر اعظم بنے تو سردار الیاس خان صاحب تو تنویر الیاس خان صاحب، تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک سٹیج پہ جو ہے وہ صدر ریاست جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، وہ یہاں میرپور میں بھی اور میرپور کے علاوہ بھی جلسوں میں حکومت پہ وہ کڑی تنقید کرتے رہے. پھر اپنی حکومت کے بچانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں ان کے اور سردار تنویر الیاس خان کے درمیان جو دوریاں عائل تھیں وہ ختم ہو گئیں. وہ جب ختم ہوئی ہیں تو اس وقت جناب اسپیکر چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ سنا گیا کہ وہ ان کے جب یہ قربت پیدا ہوئی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور سردار تنویر الیاس خان کے درمیان، تو پھر سردار تنویر الیاس خان اور اسپیکر صاحب جو ہیں چودھری انوار الحق صاحب، ان کے درمیان جو ہے وہ یہ بازگشت تھی کہ ان میں دوریاں پیدا ہو گئیں اور انتہائی مخالفت جو ہے اس میں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مجھے آپ کریکٹ کریں گے، 2006 کی جو اسمبلی تھی اس میں بھی اسپیکر جناب انوار الحق صاحب تھے نا؟ جی، اس میں 2006 کی اسمبلی تھی انصار صاحب، اس میں اسپیکر تھے اپنے شاہ غلام قادر صاحب. اچھا. جی ہاں، تو یہ اس وقت وزیر تھے چودھری انوار الحق صاحب. انوار الحق صاحب وزیر تھے؟ یہ وزیر تھے اس 2006 کی اسمبلی میں. جی ٹھیک. تو لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ اس اسمبلی کو بھی جو 4 وزیر اعظم کا رخ مبارک دیکھنے کا اعزاز ہوا، اس میں انوار صاحب پیش رہے. اس میں انوار صاحب کی 2-3 پوزیشنز تھیں. اس میں آپ کا یہ کہنا بھی بجائے کہ وہ اسپیکر بھی رہے ہیں. جی. اس میں کیونکہ وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں نا. جی. تو ایک سٹیج پہ وہ تعمیرات کے وزیر تھے، پھر ایک سٹیج پہ وہ اسپیکر بھی بنے.
ایک اور بات میں اپنے سننے والوں سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں ان کے خلاف انصار صاحب تحریک عدم اعتماد جب ہوئی تو اس وقت صدر ریاست بیت سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ دبئی اور سعودی عرب کے دورے پر تھے. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ جب یہاں پہ موجود نہیں ہوتے تو پیچھے وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. آج کل وہ امریکہ ہیں؟ جی آج کل وہ امریکہ ہیں، اور وہ جو نریندرا مودی جو ہیں اس کی آمد پہ 24 ستمبر کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ نیو یارک میں اس وقت مینج کر رہے ہیں، جس میں اوورسیز کشمیریوں کی بڑی تعداد ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہوگی، اور سکھوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں شامل ہوگی. اور یہ ابھی جو کینیڈا میں ریفرینڈم ہوا ہے خالصتان پر، اس میں بھی جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد سکھ جو ہیں انہوں نے، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ویل چیئرز پہ آئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ خالصتان کے اس ریفرینڈم میں اس کے حق میں جو ہے وہ بھارت کی سفارتکاری کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ اپنا عمل جو ہے وہ پورا کیا. اور یہ اس عمل کی کامیابی کے بعد جو ہے انصار صاحب آپ دیکھیں گے کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اسے بھی اس ریفرینڈم کے بعد نہ صرف بوسٹ ملے گا بلکہ جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی جو ہے وہ سکھ کمیونٹی بھی ساتھ حصہ لے گی. زیادہ ایگریسو ہے اس وقت، اور وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. یہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے ہمیں اس حوالے سے بڑی تفصیلی جناب بات بتا دی. آج کا ٹاپک آزاد جموں کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت اور نیو یارک میں ہندوستانی فاشسٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف احتجاج، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آج کا ٹاپک ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان کا مقبول پروگرام. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، سابق صدر آزاد کشمیر، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے جوائن کیا ہے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے. آپ کی قیادت میں پارلیمانی پارٹی جو تھے ان کے ممبران جا کے ملے ان سے، تو ہم سن رہے ہیں سر کہ اگلا پارلیمانی لیڈر بھی آپ کو منتخب کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تنویر الیاس خان صاحب کے خلاف؟ ہم جتنے کشمیر سے پارلیمانی یہاں سارے آئے تھے پورا، وہ ہمیں پورے کشمیریوں کی طرف سے، محفوظہ کشمیر، اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے سیلاب کے حوالے سے ان کے پاس آئے تھے کہ سارے کشمیریوں کے آج بھی اور ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں. اور ہم نے پوری کوشش کی، پچھلے عرصے میں ہم نے آئے ہیں پیکیج میں، اللہ توفیق دے، میں اور چودھری یاسین صاحب سے پارٹی پریزیڈنٹ سے پورے آزاد کشمیر کے ہر شہر سے سارے سندھ اور پنجاب بلوچستان میں کوشش کر رہے ہیں کشمیری کے پورا حصہ ڈال رہے ہیں. ایک تو اس کے بارے میں، اور ظاہر ہے سیلاب آیا ہے سندھ سب سے زیادہ اس وقت اور بلوچستان، تو ہمارا مین پوائنٹ ایجنڈا تھا سیلاب کے حوالے سے سارے آئے تھے. اور یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے پوری قوم کی کشمیر کی نمائندگی کرنا. دوسری طرف جنرل اوور آل ایک ڈسکشن ہوئی تھی آزاد کشمیر کے جو موجودہ سینیریو ہے اس پر. تو پارٹی چونکہ ہماری آپ کو پتا ہے کہ وفاق کی پارٹی ہے، اس کی سوچ بھی بڑی ہے، سمجھ بھی بڑی ہے، تو پہلے شروع سے ہی دیکھیں یہ کوشش کی کہ بھائی پارلیمنٹ سسٹم میں ہم کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو بھی ہو وہ اگر کامیاب ہو تو کشمیر کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے. اب جو وہاں صورتحال لگی ہوئی ہے تو وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپس میں ان کا لڑنا جنرل گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کام کاج بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ریاست پوری کشمیر ڈسٹرب ہو رہا ہے، جموں کشمیر ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور میسج اس پر اچھا نہیں جا رہا ہے. جو ہم سب کے لیے فکر بھی ہے، اور اوورسیز میں ہمارے جو محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے دن اور رات ایک کھانا سے بھیج رہے ہیں. تو جنرل ڈسکشن تھی، اس پر کوئی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی پارلیمانی لیڈر منتخب نہیں ہوا، نہ میں ہوا نہ کوئی اور. البتہ جو ہمارے سینئر ہیں، جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، آپسی لیڈر ہیں، وہ لوگ ظاہر ہے وہ کافی اسپیڈ آگے ہیں. تو یہ چلے لوگوں کی محبت ہے، رائے ہے، کیا پتہ اللہ کے پاس کیا کمی ہے کہ میرے بارے میں مخلوق خدا کی رائے بہت زیادہ ہے. تو اب میں تو نہ یہاں کوئی پارٹی لیڈر کا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، نہ پارلیمنٹ پارٹی کے جی آئندہ قائد عوام کون آئے گا، ایسا نہیں ہوا. جنرل ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی ہمیں اب سوچ بچار کر کے تمام اس میں نون لیگ ہے،
اس میں جموں کشمیر پیپل پارٹی ہے, اس میں جمعیت علماء سے سارے لوگ سارے مل کر تو یہی ہے کہ ہمیں آئندہ اپنا سے لانا چاہیے. یہ کم سے کم ایک اصولی فیصلہ ہوا, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پھر دوبارہ ایک اندر سے ایک ڈلا آ رہا ہے پیٹ میں, تو اوور آل جانا یہ بات ہی ہے. اس میں تو میرا ذاتی نہیں ایسا ہوا, اللہ کرے ہو تو اللہ موقع دے تو خدمت کریں گے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ کے نیک والدین کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے علاقے کے جو لوگ جن کی خدمت آپ نے کی, شاید ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا ہے, ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو ویسے یہ ہے کہ چارج شیٹ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں آ رہا تھا کہ تنویر الیاس خان صاحب کے حوالے سے یہاں تک باتیں کی گئی ہیں کہ وہ جتنے یہاں پہ پارلیمانی سیکٹریز ہیں, جتنے یہاں پہ بیوروکریسی ہے, ان کے اجلاس بھی اٹینڈ نہیں کرتے, فائلیں رکی ہوئی ہیں, رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی, اس طرح کی لائنز بھی, الزامات بھی آئے ہیں. تو آپ کو اعتراض کیا ہے تنویر الیاس خان صاحب پہ بنیادی طور پہ؟ دیکھیں دو باتیں, ہمارا تو دیکھیں کوئی ذاتی تو کہیں کچھ نہیں ہے. تنویر الیاس اچھے سنجیدہ سمجھدار گھرانے سے اس کا تعلق ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے سب کا عزیز داری بھی ہے, میری تو زیادہ ہی ہے, سب سے زیادہ ہے. اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمدرد بھی ہوں, میں آپ کو بالکل, مگر جو کشمیر سے زیادہ ہے اور کوئی امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا. میں ہوں, میرا بھائی ہو, میرے والد ہوں, میرا کوئی دوست ہو, پارٹی ہو, کوئی نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز کشمیر اینڈ پاکستان, یہ بات ذہن میں سب کو رکھنی چاہیے. ہماری اس وقت حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے بیوروکریسی بھی ہماری ہے. اگر بیوروکریسی تنگ ہے تو وہ کوئی ذات کے لیے نہیں تنگ ہے, وہ کام کرنے چاہتے ہیں. تو اگر کام نہیں ہو رہا ہے, فائل ورک نہیں ہو رہا ہے, منصوبے وہیں کے وہیں ہیں, ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا آج تک. جن سرکار کے ٹینڈر میں تھے, چاہے گورنمنٹ کے تھے, چاہے آپریشن کا, آج تک اس کا کام نہیں شروع ہو سکا. کبھی کوئی ہلے پانے ہیں, کوئی اسی کا مجھے بتا دیں آزاد کے میگا پروجیکٹ ہو, کوئی ایک ایسا ہو پیکیج ہو جس سے آپ کو کوئی فائدہ ملے, جس سے سرکار کو فائدہ ملے, گورنمنٹ کو پیسے جمع ہو, ریونیو آئے. اور دیکھیں اگر ایک آدمی اس لیول کا جب آیا ہے تو ہم تو سب کی خوش تھے کہ ایک بڑا سنجیدہ, ایک بڑا بزنس مین پاکستان کا آیا ہے. تو ہمارا عزیز ہے, کشمیر کا رہنے والا ہے, اس سے مٹی سے تعلق ہے, اور ہمیشہ کوئی اچھا ہی سوچ رکھی ہے انہوں نے, اس کے والد میں بہت زیادہ. تو ہم تو خوشی تھی. اگر وہ اگر کام کریں تو خوشی ہوگی, تو نہ کریں تو ہمارا تو کشمیر کیا رہا ہے نا جی, پاکستان کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا سازشیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے بارے میں, اور بہت سارے معاملات. کو یہ ذمہ دار تو ہر چیز کا پرائم منسٹر ہوا کرتا ہے, سنجیدہ ہو, بلائے دلاسا دے, ایسی زبان نہ استعمال کرے کہ جس سے ہمارے نوجوان نسل ساری باتیں جو صاحب ہو سکتی ہیں. کشمیری کوئی بھی ہو وہ انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہو سکتا. یہ میں بالکل سب کا دل سے کہتا ہوں, چاہے کوئی نیشنلسٹ ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, مطلب کوئی بھی ہو. یہ ہم سب ایک لوگ ہیں, محبت کیا سے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں, مگر آپ کسی کے بارے میں چل کر کام نہیں کر سکتے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, جب آپ کی اور مجید صاحب کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی, آپ صدر تھے, مجید صاحب وزیر اعظم تھے, آپ نے میڈیکل کالجز بھی بنائے, آپ نے یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی کام کیا. بجٹ, حالانکہ ترقیاتی بجٹ آپ کا بہت کم تھا, میگا پروجیکٹس آپ نے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیے تھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تنویر الیاس خان صاحب اعلانات کر رہے ہیں لیکن عملی کام نہیں کر رہے, یہ اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ بزنس مین ہے, بڑا سنجیدہ. آپ میرپور کے حالات آپ کے سامنے, ہمارے پاس ایک وائڈ انڈسٹریل ایریا جو سب سے بڑا ہے, پورے پاکستان کی انڈسٹری وہاں پر ہے, پورے آزاد کشمیر کا بیسکلی ہم سب نے وہاں اس میں انڈسٹریل لسٹ ہے. اس کے بعد اینڈریس ایئرپورٹ کا میرپور کا کیا تو کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ اس کا ہوا کیا. سری جیسا آپ کے سامنے ہے, ہریم پل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہی تو رونا ہے نا بھائی. دیکھیں ہمارے پاکستان پیپل پارٹی کا کام تھا, مگر دیکھیں جو مرکز میں لیڈرشپ بیٹھتی ہے نا, یہ وہ ذمہ دار زیادہ ہوتی ہے جو اعلیٰ کسی وہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ کرے, یہ تو تعریف میرے اللہ کی یا بندے کی کسی ایک کرے, مگر یہ بھی حدیث ہے نا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے, نیکی کرے, تو اس کا شکریہ ادا کرو. تو یہی زرداری صاحب سے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کشمیر کو اٹھاؤ, اس میڈیکل کالج, یونیورسٹی, ایئرپورٹ, کشمیر ایئر لائن, کشمیر نیشنل بینک, لوگوں کو روزگار دو. تو یہ کام آپ کے سامنے 70 سال کا ریکارڈ توڑا. تو پاکستان میں صاحب اقتدار ہے, ان کو بھی پتہ کرنا چاہیے, چاہے وہ پاکستان کی کوئی بھی پارٹی ہو. کشمیر کی تو ہمیشہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, حکومتیں تو آتی جاتی ہیں,
मगर ये क्या मतलब है कि आज़ाद कश्मीर में कोई पूछने वाला ना हो, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ही ना हो, वहाँ कोई हुकूमत जाए तो वो काम ना करे, वो तो असेंबली में क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती भी है ना जी, हम भी पूछे कि हम पब्लिक से वोट लेके आए हैं, तो हम तो मुताज लोग तो नहीं है ना, हमने अल्लाह का हम पर करम है, हम आज़ाद है, और इसलिए जान डाल के किसी को आज़ाद करवाया था। तो हमें इसी को इसलिए तो नहीं आज़ाद कर रहे या करे जो मर्जी है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोले, ऐसा नहीं करने देंगे भाई, ये बात ही गलत है। हम तो अपनी अखलाक इतना शराफत से, तो इसका मतलब थोड़ी हम इतने कमजोर है तो हमारे मुल्क के साथ ये ऐसे किया जाए। आज इसको आगे जाना चाहिए तो आगे जाने रिवर्स गेट लगा हुआ है। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पर सीनियर तजज़ियाकार रोज़नामा जंग, जियो न्यूज़ राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बातें करेंगे। जी सरदार साहब, इस वक्त जो न्यूयॉर्क है वो जो है वो सियासी और सफारती सरगर्मियों का जो है इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सैलाब और कश्मीर के हवाले से बड़े अहम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जो है वो जनरल असम्बली में जो है वो सैलाब और कश्मीर के हवाले से उनका ख़ताब मतवक्को है। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी के आमन पे जो है वहाँ पे कश्मीरी सिख कम्युनिटी, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये लोग वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। आप इन सरगर्मियों को बहैसियत सियासतदान कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम हो, जो भी कुछ हो रहा है अल्लाह ने चाहा तो देखे। एक तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सैलाब के हवाले से सुबह शाम, और उसके बाद वो बैरून मुल्क के, और वहाँ भी सबसे बड़ी अच्छी जो बात की इस हुकूमत ने कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जिनका तल्लक है कश्मीर से, जिनके नाना ने ये कहा था कि 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, तो सारे कश्मीरी मकबूजा कश्मीरी इस बात पर मुतमईन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कश्मीर के सिलसिले में बहुत जो हमेशा बड़ी सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो कश्मीरी बहुत उम्मीद से हैं। और खास करके सिख कम्युनिटी है, उनके साथ भी वहाँ शायद देखें राजा कौन सी ऐसी कम्युनिटी हिंदुस्तान में जो आराम से सुख में है। हर कोई वहाँ पर आबाद जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सारे परेशान हाल बैठे हुए हैं, सुनने समझने वाला कोई है नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा से, अक़वाम आलम से हम ये कहते हैं कि खुदारा ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, जिस तादाद में क्या किसी ने इस तरह देखा भी है, सुना भी है, सोचा भी है, तो ये आज जो आप जलजले आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, बारिशें नहीं हो रही है, जहाँ तस्वर कर, ये तो नाइंसाफी की वजह से ये हो रहा है, और ये कश्मीरियों के साथ जुल्म की वजह से ये हो रहा है। अगर दूर आपकी नजर दूर हो तो एक दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने जहाँ भी गए उन्होंने कैसे बात की और खुल से बात की, तो ये बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। मैं इसी पर यही है कि देखें हर जगह पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने जो इसो कर रहे हैं गुडला किया है कि फॉरेन मिनिस्टर हो, दूसरी बड़ी गुडला क्या देखें ये सब के लिए फौज सब की है, वो पाकिस्तान के कश्मीर की है। अब जो आपको 3 बड़े अवार्ड मिले, यूएई से मिले, सऊदी अरब से मिले, ग्रेट ब्रिटेन से मिले, यूके से, तो ये पाकिस्तान को क्रेडिट गया ना, ये जनरल को तो नहीं गया, ये पूरे पाकिस्तान को गया। तो हम तो उन ममालिक का शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि जिन्होंने ये माना है कि पाकिस्तान मजबूत है, न्यूक्लियर पावर है और फौज की मजबूत है, तो ये सबके लिए बड़े एजाज की बात है भाई, सबके लिए खुशी की बात है। अगर ये ना हो तो इंडिया सभी की जो की सोच है, सभी की ख्वाब के दातार भी ना मानता। अच्छा जनाब सरदार याकूब खान साहब, आखिरी आपसे सवाल है कि आप ज़ाहिर है कि मोहतरमा फ़रयाल तालपुर साहिबा से मिले, तमाम लोग आप मौजूद थे, आपको गो अहेड का कहा गया कि जाइए जाके रब्ता कीजिए, तो ये कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद जो आप पेश कर रहे हैं तनवीर इलियास खान साहब के? देखें हमारा तनवीर इलियास या कोई ऐसा किसी से ज़ाती आना नहीं है, नाराजगी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, आराम हमें बड़ा तजर्बा हो चुका है। पिछले वक्त में ये हुआ था, हम चाहते हैं कि कश्मीर मजबूत हो, वहाँ कामकाज हो, वहाँ इज्जत में इजाफा हो, कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर हो जानदार हो, पूरी दुनिया में उसका स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो बेस कैंप है आज़ादी का। और यहाँ हमारी जो डिस्कशन हुई, हम तो सिर्फ सैलाब के हवाले से सिंध और बलोचिस्तान और पंजाब का टूर कर रहे थे, और दूसरी के भाई कश्मीरी आपके साथ है, क्योंकि 2005 में ऐसा आपको पता है कि जब जल्जला आया तो पूरा पाकिस्तान, पूरा सारी दुनिया वहाँ आ गई थी, तो हम तो वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। और यहाँ हाजिर है, आप सब कुछ कुर्बान है पाकिस्तान में, सारे कश्मीरी आपको पता है कि हर कॉर्नर से, हर देहात से हमारी माँ बहनें बेटी आपने जेबर तक
देश के तो वो इमदाद भेज रहे, ये सारा क्रेडिट है वो कोई नजरिया की कोई एक फर्द की एक पार्टी की बात नहीं है। दूसरी बात ये हुई है बिल्कुल कि चूंकि विभिन्न पीटीआई आपस में तीसरे ट्रेनिंग सेंटर के लिए प्रारंभ की तैयारियां हो रही है, उस पर सब मुख्तलिफ हुए। उसमें प्रायोरिटीज है, नून लीग है, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान पार्टी। ये फैसला हुआ है कि ये सैलाब है, मुश्किलात हैं, बट हमने आपस में इकट्ठे होके अगर आज़ाद कश्मीर में काम काज नहीं हुए तो फिर आदमी एतमाद हो तो अच्छा है। उसमें कोई पार्लियामेंट्री लीडर नहीं मुंतखब हुआ, जनरल डिस्कशन हुई कि आप अपने लंबा अरसा जो है ना वो लंबा नहीं सोच सकते, लंबा इंतजार नहीं कर सकते। कश्मीर काज है, कश्मीर का बेस चलता है, तो उस पर जनरली बात हुई है। बिल्कुल सही है जनाब। सरदार याकूब खान साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सरदार याकूब खान साहब ने बड़ी खुल के बात की है और बताया कि अहले कश्मीर जो इस वक्त पाकिस्तान पे सैलाब की वजह से मुश्किल वक्त आया हुआ है, उस हवाले से भी गए, और साथ ये जो तहरीक अदम एतमाद, क्या आपने रीड किया? अंसर साहब, बात इस तरह के जो सरदार याकूब खान साहब हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उससे पहले वज़ीर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी आज़ाद कश्मीर के रहे हैं, बड़े पुख्ता कार सियासतदान हैं और बड़ी मुतात और नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद है उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। और जो इस वक्त पाकिस्तान और कश्मीर की जो सूरत हाल है उसमें इनका ये कहना है कि ऐसी यहाँ पे हुकूमत मर्ज़ वजूद में आए कि जो इन तमाम हैंडल्स को मामलात को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करे। और सच्ची बात यह है कि अंसार साहब, जब 2005 का ज़लज़ला आया आज़ाद कश्मीर के अंदर, मैं ख़ुद भी और भी बहुत सारे दोस्त हमारे भाई वहाँ पे गए, और सच्ची बात है कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने जो है जिस मोहब्बत का कश्मीरियों के साथ, जिस अक़ीदत का, जिस हमदर्दी का इज़हार किया, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले बयान है। और सही मानों में जो 1965 की जंग में जो एक जज्बा था और कौम एक पेज पे थी, वही मैंने देखा कि बम्पर टू बम्पर कराची से लेके बलूचिस्तान से लेके पंजाब, सिंध और केपी के तमाम जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए पहुँचे थे। और खुशाइन बात यह है कि वसाइल न होने के बावजूद लोग यहाँ के जो है वो उस तरह से अमीर नहीं हैं। छोटी सी रियासत है 45 लाख के करीब लोगों की, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ और जो आज़ाद कश्मीर की फलाई तंजीमें हैं उनका मैं समझता हूँ जो किरदार है, और फिर जो तारकीन वतन है, डॉक्टरों की टीम अंसार साहब यहाँ पे आई है और बेशुमार लोग जो हैं उसमें वो राजा हबीबुल्लाह खान साहब, हमारे जो ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानी जो हैं, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों तंजीमें और शख्सियात इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, केपी में और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में फिजिकली जाके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट एक एग्जाम्पल है इसकी जितनी भी तारीफ इस जज्बे की जाए, लेकिन बिटवीन द लाइन जो बात वो कह गए हैं कि यहाँ पे रियासती मामलात ख़राब होने से मकबूजा कश्मीर गलत मैसेज जा रहा है, और साथ उन्होंने ये भी बात कह दी कोई भी कश्मीरी हिंदुस्तान का यार नहीं हो सकता। बेशक ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। जी। तो तहरीक अदम एतमाद गोया वाकई इसमें संजीदगी कुछ नज़र आ रही है। ये आने वाले दिनों में अंसार साहब मज़ीद सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। एक और उन्होंने बात कही कि चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक ग्रुप जो है वो उभर के आ रहा था, ऐसे ही, तो इसका मतलब है कि ये सारे इकट्ठे नहीं हैं जी अंसार साहब। ये तो याकूब खान साहब के डिवीजन तो हर जगह पे मौजूद है, और बिल्कुल ऐसे ही है कि पीटीआई के अंदर भी गो के इस बात की तरदीद की जाती है, लेकिन बिल्कुल ग्रुपिंग मौजूद है। आप देखें ना कि कुछ वज़रा के रिज़ाइन, फिर दोबारा वापस आना और इस तरह की चीज़ें, और फिर कुछ तलखियाँ भी हुई हैं। मेम्बरान जो काबीना के जो एक दो वज़रा हैं, और भी बातें बाहर आती रही। तो ये कोई ऐसी नई बात भी नहीं है। अगर दूसरे पहलू से देखें तो जो जमहूरी सिस्टम होता है उसमें जो ताकतवर ग्रुप होते हैं विद इन पार्टी, वो भी जो है वो अपने जो उनके अहदाफ होते हैं उनके असूल के लिए वो
پریشر ڈالتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال بہتر کرے تاکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمارے اعمال کے مطابق نیک ہوں. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمیں جناب شاہ غلام قادر صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چیپٹر کے سربراہ ہیں، صدر ہیں. شاہ غلام قادر صاحب، آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر تحریک عدم اعتماد کی جو ہوائیں ہیں وہ طوفان میں اور جھکڑ میں تبدیل ہو رہی ہیں. اس میں آپ کس حد تک سنجیدگی دیکھتے ہیں جو چارج شیٹ پیش کی گئی ہے؟ جی، ہماری اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں. اپوزیشن لیڈر نے طلب کیا تھا لطیف احمد صاحب نے، لیکن میری اپنی مصروفیت کے باعث میں چونکہ اپنے حلقہ انتخاب میں ہوں، بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہا ہوں، تو میں بھی یہاں موجود ہی تھا اس میٹنگ میں. چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، وہ بھی شاید بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم سارے جو ہے اس پہ پابندی کریں گے. تو انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دوسرا سر، اس وقت نیو یارک کے اندر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ ایک فاشسٹ انسان ہے، جس کے ہاتھ کشمیریوں کے، سکھوں کے، ڈیلٹس کے اور بہت سارے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کی وہاں پہ آمد کے موقع پر کشمیری، پاکستانی تمام لوگ وہاں پہ، حتیٰ کہ سکھ اور دیگر جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی احتجاج، بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج جو ہیں وہاں پہ اس کی تیاریاں جاری ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، کئی بار میں بھی شریک ہوا ہوں مختلف دولتوں کے. مودی کا اصل چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اور وہ تو نہ صرف مسلمانوں کا، کشمیریوں کا، بلکہ ہندوستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں کا قاتل ہے. اور اس میں تو اس لیے اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ اچھا کرتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں، اور بلکہ اب تو سکھ بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، دلت بھی شامل ہوتے ہیں. تو اچھا کرتے ہیں دنیا کو ایک فاسسٹ رجیم جو ہے اس کا چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے لاتے ہیں. جناب شاہ غلام قادر صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. شاہ غلام قادر صاحب، اس وقت جو ہے وہ جو جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف جو ہیں وہ سیلاب اور کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کو بریف کریں گے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خالصتان کے حوالے سے جو ریفرینڈم ہوا ہے حال ہی میں، جس میں 1 لاکھ سے زائد سکھ جو ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس ریفرینڈم کے بعد جو ہے جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس پہ بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن پہلی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جانے سے قبل میری ان سے ملاقات تھی، اور جب میں گزارش کی تھی مجھے یقین دلایا تھا کہ پاکستان جو کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں اور جسم جان کا حصہ ہے کشمیر، اور کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے وہ اپنا موقع سے بھرپور انداز میں اپنے خطاب میں اٹھائیں گے. اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ وہ پوری مہینے دنیا کے ہر فورم پہ انشاءاللہ پاکستان کی کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں گے. سکھوں کے ریفرینڈم کا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے جی، ان کا ہے علیحدگی کی تحریک، ہماری ہے آزادی کی تحریک. یہ 2 مختلف تحریکیں ہیں. وہ ہندوستان کا حصہ ہے سکھ، اور وہ ہندوستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر اس پہ ہندوستان غاصب ہے، قابض ہے. تو یہ دونوں کو ہم ملا نہیں سکتے. موقف شاید وہ دشمن ایک ہی ہو، لیکن موقف کا جو ہے یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، برقرار رہے گا. ٹیکنیکل بات ہے تو ہندوستان قابض ہے، اور پنجاب میں جو ہے لوگ اس کے خلاف ہیں. تو اس لیے پنجاب کے جو سکھ ہیں وہ اپنی آزادی کی مانگ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. شاہ غلام قادر صاحب، بڑی بڑی مہربانی، آپ اپنے علاقے میں مصروف ہیں، پھر بھی آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. جناب، یہ جو بات کہی ہے شاہ غلام قادر صاحب نے کہ مالدار آدمی ہیں، مال کام کرتا ہے یا نظریات؟ فی زمانہ تو اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں. تو مال کی جو طاقت ہے یا اہمیت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن جو صاحب کردار لوگ ہیں وہ
جو ہے اس سے ان کے نظریات اور ان کا جو کردار ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اصول کے مطابق ہی چلتا ہے، لیکن کچھ بھی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا. یہ حالات کے ساتھ ساتھ ہی، اور انہوں نے یہ بات درست کہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو سادہ اکثریت ہے تبدیلی کے لیے، وہ 27 ممبران جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. 53 کی اسمبلی ہے ہماری؟ جی 53 کی ہے، لیکن تبدیلی کے لیے جو ہے وہ 27 ممبران اسمبلی جو ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں نئی تو اس حکومت کے میں لیے. انوار الحق صاحب جو ہیں، اگر شکر رنجی کی کیفیت ہے، کچھ لوگ ان کے کہے میں بھی ہوں گے. جی انصار صاحب، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جن کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، مطلب اخلاقی نقطہ نگاہ سے جو چارج شیٹ ان کے خلاف پیش کی گئی تھی، میں نے احتجاج کیا تھا کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک دیانتدار اور شریف النفس انسان کو. نامناسب تھی انصار صاحب. جناب عبدالقیوم خان نیازی صاحب بہت سی باتیں سیاست میں مخالفت میں کی جاتی ہیں، لیکن ان کا جو کردار ہے یا ان پہ جو چارجز تھے وہ انتہائی شرمناک تھے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے یقیناً انصاری صاحب، ان کے ساتھ بھی ہوں گے، لیکن اس میں نے جس طرح کے پروگرام کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں سے وزیر اعظم ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اگر فارورڈ بلاک سامنے آتا ہے اور اسے بھی دیگر لوگ سپورٹ کر کے جو ہے اور دو پہلو سامنے اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حتمی صورتحال تک. اچھا، ایک بات میں تھوڑا سا ریڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بات فرمائی ہے، جو میں سمجھا ہوں کہ اس میں زیادہ جو حاصل ہوگا وہ یا تو فارورڈ بلاک جو بنے گا اس میں سے جو بندہ کسی بڑی سیٹ کے لیے منتخب ہوتا ہے، یا تو اس کچھ حاصل حصول ہوگا، یا پیپلز پارٹی کو نون لیگ جو ہے وہ مرکزی قیادت کے کہنے پہ ووٹ دے دے گی. ایسے ہی ہے، ان کو حاصل رسول سے تعلق ذرا کم ہے ان کا. جی ہاں، ایسے ہی ہے. اور اس میں انصر صاحب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھی جاتی ہے تعداد. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں وہ ووٹ جو ہے وہ تولے نہیں جاتے، گنے جاتے ہیں. جی جی، پہلی بات تو یہ ہے. تو اس میں سیاست میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا بے رحم کھیل ہے. یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے حصہ بقدر جوسا، کہ جس کی جتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ فوائد سمیٹتا ہے. لیکن سیاست میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایک سنگل جو ممبر ہے نا، سنگل ممبر جو ہے وہ اس کی جو ہے تقدیر جھاگ جاتی ہے، اور وہ جو بڑے اکثریت والے ہیں ان پہ اسے بٹھا دیا جاتا ہے. جیسے پنجاب میں ہمارے قبلہ پرویز الہی صاحب 10 سیٹیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ پورے پنجاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. تو چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب، ان سے بات کرتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت انتہائی معتبر شخصیت دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اس وقت نیو یارک میں، وہاں پر اوورسیز جو کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کہ فاشسٹ نریندر مودی کے ستائے ہوئے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو کے احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ سر اس کو، اس تناظر میں کہ ابھی سکھوں نے خالستان کے حوالے سے بھی ایک تحریک چلا رکھی ہے؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اس وقت اگر انسانیت کو اگر آپ نے بچانا ہے، اور جو ہمارے مغربی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو انسانیت کا لمبردار کے طور پہ سامنے لے کے آتی ہیں، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالی، تو جس طریقے سے ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے میرے کشمیری پاکستانی بھائی بہن، بچے بچیاں، ان کو جس طریقے سے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اگر ہم دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کی وجہ سے ایک اتنا بڑا ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی بات نہیں کر سکتا، تو یہ اس سے کہیں بہت زیادہ ظلم ہے. اور یہ گزشتہ 7-8 دہائیوں سے جاری ہے. یہ اگر اس کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا اور اس کو بھارت کو نہیں روکا، تو جس طریقے سے بار بار پاکستان ہی کہہ سکا ہے کہ بھئی یہ خدا نہ خواستہ یہ جو جینوسائیڈ ہے، یہ دنیا کو ایسی جنگ میں دھکیل دے گا کہ شاید دنیا اس کی تپش سے بچ نہیں سکے گی. بھارت اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے.
जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, चूँकि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप तकाबली जायज़ा ले सकते हैं पूरी दुनिया में जो तहरीकें चलती रही हैं या चल रही हैं, ये जो गुज़िश्ता 50-60 साल हैं इन्हें आज़ादियों का वक्त कहा जाता है। बहुत से मुल्क आज़ाद हुए, बहुत से मुल्कों ने अपनी शनाख्त जो है उसको अचीव किया। कश्मीर को आप कैसे देखेंगे, जिन्होंने कुर्बानियों की एक बहुत बड़ी दास्तान रकम कर दी और जिनकी तहरीक मुकम्मल इंडिजिनस है? देखिए, यही एक इंतहाई अफसोसनाक, तो शायद बहुत ही एक मामूली लफ्ज़ है जो मैं कह रहा हूँ। मगरबी दुनिया का ज़मीर शायद मर चुका हुआ है। वो ये देख नहीं रहे कि इंसानियत जिस तरीके से तहे तेग है, जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, दुनिया की नज़रों में शायद मेरे कश्मीरी पाकिस्तानी मुसलमानों की खून की वो कीमत शायद नहीं है, लेकिन यही वो खून की गर्मी है जो दुनिया को अपनी लिपट में ले लेगी। और ये बार बार इस बात का इरादा किया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मेरे बहन भाई बच्चे सब मिलकर इस वक्त यूएन के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं, ये एक और मैं समझता हूँ कि जहन में उनको दुनिया की सामने ये पेश किया जा रहा है कि वक्त है, वक्त तेजी से हाथ निकलता जाता है, फिर वक्त किसी के दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। ये वक्त है कि दुनिया ये समझे, अगर ये सब यूरोप में, मगरबी यूरोप में और यूक्रेन के लिए इस कदर कुर्बानी दे रहा है, मगरबी दुनिया सारी अपने तरफ से इतना ज़्यादा असलहा जंग व जदल में मसरूफ़ है, तो ये कश्मीरियों को क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरे जो कश्मीरी पाकिस्तानी है उनके अपने जहन में उनका जो नक्शा है, जब तक वो मार्ज़ वजूद में नहीं आएगा, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता, ख़ास तौर पे इस खित्ते में। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि भारत इसी कुर्बानियों के नतीजे में भारत अपने आप को टुकड़े होने से बचा नहीं सकेगा। ये जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, यहाँ पर सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। जनरल साहब, हमारे लिसनर हैं खुरटा से नवीद कमर एडवोकेट, अरसलान आबद, अली सोजुल रावलाकोट से समाजी रहनुमा सरदार अफसर सदुदई ने आपसे सवाल किया है कि खालिस्तान पे जो रेफरेंडम हुआ है उससे क्या जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है इस पर कोई मुस्बत असरात मरतब हो गए, क्या उसे भी इससे बूस्ट मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जब सिख अपने मुतालबात सामने लेके आ रहे हैं तो कश्मीर इससे जुड़ा हुआ है, नक्शे के लिहाज से भी और वैसे भी। क्योंकि ये दुनिया को जब ये सिख नजर आएंगे, हमारे सिख जो इस वक्त अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि भारत में और क्या चल रहा है, भारत की वजह से और क्या इस खित्ते में हो रहा है। तो ये कश्मीरी जद्दोजहद जो हमारे बहन भाई बच्चे बहनें बेटे बेटियां हमारी सब कुर्बानियां दे रहे हैं अपनी जानों की, अपनी इस्मतों की, ये दुनिया के नज़रों से प्रोजल नहीं रह सकती। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हम देखते हैं कि कश्मीरियों का और कश्मीर का जो पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ कल्बी दिली रिश्ता है, जो इसमें हमारी पाक फ़ौज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपने लहू से, शहादतों से जो है हमेशा कश्मीरियों की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देती रही है। आप क्या पैगाम देंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो बहन भाई आपको इस वक्त सुन रहे हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब? देखिए, मैं तो कभी उनको कश्मीरी अलहदा नहीं करता, मैं हमेशा उनको कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीरी कहता हूँ, उनको पाकिस्तानी कहता हूँ उनको, क्योंकि वो जंग पाकिस्तान की लड़ रहे हैं। वो कश्मीरी जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे कश्मीरी भाई जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर इस्तेदाद का शिकार हैं, वो तो अपने खून की, अपनी इस्मतों की, अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ाद हो गए हुए हैं। इस वक्त भारत उनका गुलाम है, दुनिया उसकी गुलामी की तरफ जा रही है। और हमारे जो फौज है, जो हमारे इस तरफ रहने वाले कश्मीरी भाई हैं या पाकिस्तानी, आम तौर पे हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। हमारे, आप यकीन कीजिए कि मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा सिवाय चंद एक के जो किसी और जगह से डिक्टेशन लेते हैं, जिनके ज़हन में कभी कोई दूसरा ख्याल आया हो इसके अलावा कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले पाकिस्तानियों की आज़ादी हम सब पर एक फ़र्ज़ है, और वो जो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो हम पर एक कर्ज है, हम उनके कर्जदार हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत मेहरबानी सर। ऑलवेज एट योर सर्विस। कश्मीर के लिए जान हाजिर है हमारी।
पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है हमारी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बातें की हैं, क्या कहते हैं आप? जी जुनैद अंसारी साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसका टॉपिक था आज़ाद कश्मीर, अदम एतमाद की बज़गश्त और न्यूयॉर्क में मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज। तो आज के प्रोग्राम में अभी हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब दफ़ाई तजिया कार जो हैं वो बात कर रहे थे। इससे पहले साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब ख़ान साहब ने हमारे साथ बात की। फिर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर साबिक़ स्पीकर जनाब शाह गुलाम कादर साहब जो हैं उन्होंने बात की। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने अंसारी साहब बड़े खुल के और वाज़े बात की, और बड़ी बात यह है कि वो उनकी मोहब्बत देखें, अक़ीदत देखें कश्मीरियों के साथ, कि मैं कश्मीर के लिए मैं हर वक्त में हाज़िर हूँ। उन्होंने कहा कश्मीर के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। जी, हर वक्त हाज़िर हूँ। तो अंसारी साहब, आज का जो प्रोग्राम है वो हमें जो हमारे सुनने वाले हैं उनके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो इस हवाले से उनकी क्या राय है, और वो अगर कोई मज़ीद भी ऐसी शख्सियात जिन्हें वो सुनना चाहें तो उसकी भी अगर कोई फरमाइश करें तो हम कोशिश करेंगे कि उन शख्सियात को भी जो है वो आवाम से बराह रास्त मुखातब हों और उनके सवालात के जवाब दे सकें। जी, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम आपने सुना। अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसे तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के तौर पर अलामती हैसियत से दुनिया के सामने पेश किया गया था, ये वाक़यातन हकीकी मानों में मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, हमारे बहन भाइयों की आज़ादी के लिए नज़रियाती किले का किरदार अदा कर सके। इंशाअल्लाह हमारा वतन आज़ाद होगा, कश्मीरी आज़ादी हासिल करेंगे। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।